لاتعداد قتل و غارت اور ظلم و بربریت کے بعد کئی عورتوں کی عزتیں نیلام ہوئیں، کئی لوگوں کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے، بچے جو ہیں ان کو بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد جا کے ہمیں آزادی کی نعمت میسر آئی۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو آزادی کی قدر و منزلت جو ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے اندر جذبہ حب الوطنی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اپنے بچوں میں جذبہ حب الوطنی پیدا نہیں کریں گے تو ان کو آزادی کی قدر کبھی بھی اس کا اندازہ نہیں ہو سکے گا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے اندر اس ملک کی قدر، اس کی اہمیت، آزادی کی اہمیت، اس کو اجاگر کرتے رہیں۔ آج دیکھیں ہمارے ساتھ بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کچھ لوگ شاید تاریخ میں پاکستان کی آزادی کے حق میں نہیں تھے، میں انہیں کہتا ہوں کہ آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ پاکستان جو ہے یہ ہمارا ایک ایسا آزاد ملک ہے دنیا کے نقشے پہ جہاں پہ آپ آزادی کے ساتھ اپنی عبادات میں جا سکتے ہیں، جہاں آپ آزادی کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، جہاں آپ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، جہاں آپ عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کی اہمیت اور اس کی قدر کو پہچانیں اور اپنے بچوں کے اندر بھی جذبہ حب الوطنی پیدا کریں۔ اگر بچوں میں جذبہ حب الوطنی پیدا کریں گے تو یہ بچے آنے والے وقت میں اپنے ملک کی بھاگ دوڑ کو زیادہ بہتر انداز میں سنبھالیں گے۔ یہی ہمارے بچے جو ہیں انہوں نے آنے والے وقت میں اس ملک کے دفاع کو بھی سنبھالنا ہے، اس ملک کی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آزادی کے لیے کتنی ماؤں نے اپنی قربانیاں دی، کتنے بچے جو ہیں وہ یتیم اور مسکین ہو گئے، بچوں کے سامنے ان کی ماؤں کی عزتیں نیلام ہو گئیں، ماؤں کے سامنے بچوں کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے، نوجوانوں کی قتل و غارت کر دی گئی۔ ہر وقت ہمیں لاشوں کے وہاں پہ آزادی کے وقت اگر ہم ڈاکومنٹریز اور موویز دیکھیں اور تصویریں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لاشوں کے ڈھیر اور انبار لگے پڑے ہیں۔ اتنے ظلم اور بربریت کے بعد، اتنی محنت کے بعد ہمیں ایک ملک آزاد پاکستان میسر آیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ جتنی محنت اور جتنی قربانیاں دی گئی، آج ہم اپنے ملک کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے، ہم اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنے اپنے حصے کا جو ہے کنٹریبیوشن دیں اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، لوگوں کے حقوق کی پاسداری کے لیے، جو ہے ہم اس کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داری اپنا کردار ادا کریں۔ آج ہم کسی ذاتی پسند اور ناپسند کی وجہ سے اپنے ملک کے اداروں کے خلاف جو ہے مختلف قسم کی غلط بیانیوں پہ اترے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے زیادہ ضروری ہے، ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے دفاعی اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ دن رات ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے آنے والی نسلوں نے بھی پاکستان کی حفاظت کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ ہم بچوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں نہ ڈالیں کہ جس سے ان کے دلوں میں ہمارے جو محافظ ہیں اس ملک کے، ان کے لیے نفرت پیدا ہو۔ خدا را اگر ہم اپنے ملک کی آرمی سے اس طرح کے نفرت کرنے شروع کر دیں گے تو ہم اپنے ملک کو خدا نخواستہ نہیں بچا پائیں گے۔ ہمارے ملک کے محافظ ہیں، وہ ہمیں اپنے ملک کے جو محافظ ہیں، ہمارے ملک کی آرمی جو ہے ان کے ساتھ دلی محبت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اور بچوں کے دلوں میں اپنے ملک کی سرحدوں اور اپنے ملک کی آرمی، اپنے ملک کے اداروں کے لیے بہت زیادہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی محبت کی بنا پہ ہم ایک محفوظ اور ایک ترقی یافتہ اور ایک خوشحال پاکستان کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح سیاسی میدان میں آپس کے جھگڑوں میں اپنے اداروں کو بھی مورد الزام ٹھہراتے رہیں گے تو شاید ہم تنزلی کی طرف آگے بڑھیں گے، جہاں پہ اگر کسی ادارے میں کسی شخص کے ساتھ اگر کسی کا اختلاف ہے تو وہ اس شخص کے تک محدود رکھے، نہ کہ پورے کے پورے اداروں کو ہم بدنام کرنا شروع کر دیں اور پورے کے پورے اداروں کو بین الاقوامی سطح پہ ہم مذاق بنا دیں۔ ہمارے ساتھ اگر ہم انڈیا کے ٹی وی چینل دیکھ لیں تو وہاں پہ ہمارے ملک کے متعلق لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کچھ سال پہلے نہیں تھا۔ اگر آج ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں ساری سیاسی جماعتوں کو، اس ملک کے عوام کو، والدین کو، اساتذہ اکرام کو، ریلیجس لیڈرز کو، تمام لوگوں کو، سول سوسائٹی کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ملک کے اندر انتشار پیدا نہ کریں بلکہ محبت، رواداری، امن، پیار، محبت کا ایک جو ہے ماحول اس کو پروان چڑھائیں۔ 14 اگست جو ہے یہ تجدید عہد کا دن ہے۔ اس دن ہم سب کو عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے اداروں کے لیے، اپنے ملک کے محافظین کے لیے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے، ہم سب کے لیے
ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، پیار محبت رکھتے ہیں. ہمیں زیادہ محبت کا اور پیار محبت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک محفوظ ملک کو اور ترقی یافتہ ملک کو، ایک خوبصورت ملک کو آگے بڑھا سکیں.